नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम जब जुमला इस्मिया बना रहे थे तो इसम के आखिर में या तो एक पेश आ रहा था अगर हम अल के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, और या दो पेश आ रहे थे। तो इनका रोल क्या रहता है, यानी इसम के आखिर में एक पेश या दो पेश, या एक ज़बर या दो ज़बर, एक ज़ेर या दो ज़ेर आने का सबब क्या है, इनको हम अरबी में कहते क्या हैं। आज इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम ही समझ लें इंशाल्लाह तो आगे चल के हमारे लिए आसानी रहेगी। तो इसके लिए हम एक वर्ड उठाते हैं, एक वर्ड पिक करते हैं, और वो है मुस्लिमुन। हम लिखें मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। अब मुस्लिमुन में आपने देखा कि दो पेश आ रहे हैं, मुस्लिमन में दो ज़बर आ रहे हैं, मुस्लिमिन में दो ज़बर आ रहे हैं, दो ज़ेर आ रहे हैं मुस्लिमिन में। कभी कभी ये एक पेश के साथ भी आता है, ये से तो दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर को हम तनवीन कहते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक पेश के साथ भी आता है। यानी आप ये देखेंगे कि इसमें मुस्लिमू भी लिखा हुआ है, मुस्लिमू और मुस्लिमा और मुस्लिमी इस टाइप से भी लिखा होता है। तो बेसिकली इनको हम अरबी में जब दो पेश या एक पेश पे कोई इस्म ख़त्म होता है तो उसको हम कहते हैं रफ़ा। ठीक है, अरबिक में आप कहेंगे ऐसे रफ़ा, और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं रफ़ा ऐसे। लेकिन जब दो ज़बर या एक ज़बर पे ख़त्म होता है कोई भी इस्म तो उसको हम कहते हैं नसब। ठीक है, इसको आप अरेबिक में ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। और दो ज़ेर या एक ज़ेर पे ख़त्म होता है तो उसको हम कहते हैं जर। ठीक है, और इस टाइप से आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो रफ़ा, नसब और जर ये बेसिकली एराब कहलाते हैं। एराब सिर्फ पेश ज़बर या ज़ेर को नहीं कहते, एराब कुछ और भी है, वो इंशाल्लाह हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस स्टेज पर हम ये समझ लेते हैं कि दो पेश या एक पेश पे जब कोई इस्म ख़त्म होता है तो उसको हम कहते हैं रफ़ा। दो ज़बर या एक ज़ेर पे कोई दो ज़बर या एक ज़बर पे कोई इस्म ख़त्म होता है तो उसको हम कहते हैं नसब। और दो ज़ेर या एक ज़ेर पे कोई इस्म ख़त्म होता है तो हम उसको कहते हैं जर। रफ़ा, नसब और जर। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था कि हमने अभी तक जितने भी जुमला इस्मिया बनाए उसमें रफ़ा में हमने इस्म का इस्तेमाल किया, तो इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आपको ज़्यादातर कोई वजह, यानी नसब में आने की कोई ना कोई वजह होती है, इस्म को नसब में लेके आने की कोई ना कोई वजह होती है, और हालत जर में जब कोई इस्म आता है तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है। लेकिन रफ़ा में आने की जो वजहें होती हैं उसको हम कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ये रफ़ा में ही होना चाहिए। नसब और जर में आने की वजह कुछ और होती हैं। तो आज हम इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं कि रफ़ा में कब इस्म आता है, नसब में कब आता है और जर में कब आता है। तो जब हम कहेंगे मुस्लिमुन तो एक मुसलमान, इसी तरह से मुस्लिमों के माने भी एक मुसलमान के हैं। मुस्लिमन एक मुसलमान, मुस्लिमा एक मुसलमान, मुस्लिमी मुस्लिमिन एक मुसलमान, मुस्लिमी एक मुसलमान। तो मायनों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं कि मायनों में वही मायने हैं एक मुसलमान के, लेकिन शक्ल बदली भी है, कहीं उन है, कहीं अन है, कहीं इन है। तो इसको अरबी में एराब कहते हैं, एराब, एराबुन। ठीक है, इसको एराबुन कहते हैं। आप हिंदी में लिख सकते हैं एराबुन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस, और इसको हिंदी में कह सकते हैं आप हालत। ठीक है, तो ये एराबी हालत कहलाती है, यानी मायने की तब्दीली के बगैर उसकी शक्ल की तब्दीली, इस्म की शक्ल की तब्दीली एराब की तब्दीली कहलाती है बेसिकली। आप ये डिफरेंट एराब हैं, यानी और सिर्फ अरबी में तीन तरह के एराब होते हैं, रफ़ा, नसब और जर।
تو رفع میں تو اب آپ پڑھ چکے ہیں زیادہ جملہ اسمیہ، آپ نے ال لگا کے اس کے اوپر معرفہ بنایا جو کہ ہم نے کہا مبتدا بنتا ہے، اور جو خبر بنتی ہے اس کی وہ ہمیشہ حالت یعنی نکرہ یعنی کامن ہوتی ہے، وہ بھی رفع میں ہوتی ہے، تو دونوں رفع میں ہوتے ہیں۔ لیکن نصب اور جر میں آنے کی کیا وجہ ہیں وہ انشاءاللہ ہم اب پڑھیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ نصب میں کوئی بھی اسم کب آتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جملہ فعلیہ بنانا پڑے گا، اور جملہ فعلیہ بنانے کے لیے ہمیں ایک ورڈ پک کرنا پڑے گا، اور وہ ہے نصرہ۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک جملہ فعلیہ بناتے ہیں، نصرہ۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ زید نے حامد کی مدد کی، ٹھیک ہے، زید نے حامد کی مدد کی۔ اب مدد کے لیے تو ہمارے پاس ورڈ آ گیا نصرہ۔ اب ہمیں دو ورڈ لکھنا ہے، زید نے کام کیا ہے، زید نے کام کیا، زید نے مدد کی ہے۔ تو جب بھی کوئی کام کرنے والے کا ذکر آئے گا تو وہ ہمیشہ حالت رفع میں آئے گا۔ ہم اس کو لکھیں گے زیدن، زید نے مدد کی، کس کی مدد کی؟ حامد کی۔ ہم اس کو لکھیں گے حامدن، نصرہ زیدن حامدن۔ میں نصب کی حالت میں دو زبر لگائے ہیں، یہاں پہ تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں کہ رفع میں جیسے میں نے لکھا تھا مسلمن، اور نصب میں نے لکھا تھا مسلمن، اور جر میں مسلمن۔ تو جب بھی ہم نصب کی حالت میں دو زبر لگائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دو زبر ہٹا دیں، تو دو زبر ہٹانے کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک زبر لگایا تو جب ایک زبر جائے گا تو ساتھ میں الف کو لے کر جائے گا، اور یہ صرف مسلمہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ مسلمہ رہ جائے گا۔ اور جب ہم واپس تنوین کو لے کر آئیں گے، دو زبر کو لے کر آئیں گے تو واپس الف بھی آ جائے گا۔ یہ صرف نصب میں ہوتا ہے، رفع اور جر میں نہیں، الف نہیں آتا ہے، صرف نصب کی حالت میں الف آتا ہے اگر دو زبر لے کر آئیں گے، اور دو زبر کو کم کریں گے تو یہ الف کو ساتھ میں لے کے جائے گا، جو کہ کنڈیشن یہ ہو جائے گی اس کی، اور یہ ایسا دکھے گا ایک زبر کے ساتھ، مسلمہ رہ جائے گا۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ زید کو میں نے جو لکھا ہے وہ دو پیش کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کام کو کرنے والا ہے، تو زید نے مدد کی۔ اب کس کی مدد کی؟ حامد کی، تو وہ نصب کی حالت میں ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ کام کو کرنے والے کو ہم کہتے ہیں رفع کی حالت میں، اور جس پہ کام ہوتا ہے اس کو ہم نصب کی حالت میں کہتے ہیں۔ تو یہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں رفع، اور یہ ہوتا ہے نصب، اور یہ ہو گیا آپ کا فعل۔ اچھا، فعل ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا تعلق وقت اور زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ پاسٹ ٹینس ہے، نصرہ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، یعنی اس نے مدد کی، یعنی مدد ہو چکی ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ تو زید نے مدد کی تو ہم نے کہا نصرہ زیدن، کس کی مدد کی؟ حامدن۔ تو اس ٹائپ سے آپ سینٹنس بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو سچویشن کو پلٹ دیتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حامد نے مدد کی زید کی، تو پھر ہم نصرہ لکھیں گے، اور اب ہم حامدن کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حامد ہے مدد کرنے والا، اور کس کی مدد کی؟ زید کی، تو زیدن ہو جائے گا، یہ نصب کی حالت میں آ جائے گا۔ نصب کی حالت میں اس لیے آ جائے گا کیونکہ اس کی مدد ہوئی ہے اور کرنے والا حامدن ہے۔ تو نے کے ساتھ آ رہا ہے، نے انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ زید ہیلپڈ حامد، اور حامد ہیلپڈ زید۔ تو پہلے یعنی اسم جو بھی ہم جس کو کام کرنے والے کو ہم پہلے بول رہے ہیں، اردو میں بھی ہم پہلے بولتے ہیں، جیسے زید نے حامد کی مدد کی، حامد نے زید کی مدد کی، زید ہیلپڈ حامد، حامد ہیلپڈ زید۔ تو ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں وہ نام جن کو جو کام کرنے والے ہیں، لیکن عربی اس چیز کی محتاج نہیں ہے۔ عربی میں آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اگر یہاں پہ یہ کہنا چاہیں، اسی چیز کو ہم یہ کہنا چاہیں کہ حامد نے زید کی مدد کی، تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، نصرہ زیدن
حامدن. اب آپ کام کو کرنے والوں کو کیسے پہچاننا ہے؟ یہاں پہ رفع کی حالت سے دیکھیے دو پیش ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کو کرنے والا ہے. اور کس پہ کام ہوا ہے؟ زیدن کے اوپر، کیونکہ دو زبر اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو زبر یا ایک زبر آ سکتے ہیں، لیکن نام کے ساتھ ہم ان اور ان تنوین استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ کلیئر امید ہے میں پہنچا پایا ہوں گا آپ تک کہ جب بھی کوئی کام کرنے والے کا ذکر ہوگا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، اور جس پہ کام ہوتا ہوگا وہ حالت نصب میں ہوگا، یعنی وہ ڈیٹیل ہوگی. تو ڈوئر آپ انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہو گیا ٹینس. ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا ڈیٹیل. ڈیٹیل یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ ہو گیا ڈوئر. اس کو آپ سبجیکٹ اور آبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کا سبجیکٹ ہے ڈوئر، اور یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ٹینس ہے. تو یہ جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتے ہیں بیسیکلی کہ جیسے کام کر. اب اگر ہم اس کو کہنا چاہیں کہ اسی کو ہم دوسرے طریقے بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ حامدن، یا میں اس کو دوسری جگہ لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ حامدن نصر اور زیدن. تو حامد نے مدد کی زید کی، اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ تینوں کنڈیشنز صحیح ہیں، یعنی نصر حامد زیدن، نصر زیدن حامدن، اور حامد نصر زیدن، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ. اور اس کو آپ بیسیکلی ہر بار جب بھی پہچانیں گے تو رفع سے پہچانیں گے. تو امید ہے کہ آج آپ کو جو آج ہمارا لیسن تھا، جو یہ سبجیکٹ یہ ٹاپک تھا، وہ یہ تھا کہ تین حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، تین ہی حالت ہوتی ہیں، چوتھی نہیں ہوتی ہے. اور وہ تین حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ رفع، نصب اور جر. رفع کسے کہتے ہیں؟ کام کو کرنے والے کو، جس کے اوپر دو پیش ہوں یا ایک پیش ہو. جس پہ کام ہوتا ہے اس کو نصب کہتے ہیں، دو زبر یا ایک زبر کے ساتھ. جر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.